مانی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے کہ پروفیسر کیتھ مور کے پاس، جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. He was head of the department of anatomy in University of Toronto. ان کے پاس جب ترجمہ لکھے گئے کافی آیتوں کے، بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی 100% صحیح ہے، اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا، لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے لیچ لائک سبسٹنس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان ایمبریولوجی کے سٹیج، ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے، میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں، پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں، the stages of human development in the mother's womb is called embryology. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے سٹیجز وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے مائکروسکوپ میں، پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی بہت چھوٹا رہتا ہے، you can't see with the naked eye، آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیر کیا جوک کے فوٹوگراف سے، لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیر کیا، اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا، پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرأ بسم ربک الذی، اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوترا خون کا لوترا. پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے، خون کا لوترا تو ہے ہی نہیں، قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوترا اس کی معنی نہیں تھی، معنی تھی لیچ لائک سبسٹنس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے، اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال، کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ، بلڈ سکر، وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ خون کا لوترا لگتا ہے. جو ہم سمجھتے تھے 20 سال پہلے خون کا لوترا غلط ترجمہ ہے، آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے. خون کا لوترا بھی صحیح ہے، وہ چپکتا ہے کلنگز ٹو دی یوٹرائن وال وہ بھی صحیح ہے، وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیچ جیسا بیہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، چاروں صحیح ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور، آپ مانیں گے نہیں ایشور میں ابھی، وہ اس لیے پہلے سوال کا جواب پہلے دیکھتا اور اچھا ہوتا تھا. وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے، میں اس کے اوپر آؤں گا. تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا ہے، کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ، یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی، سائنس سے ہارٹ پمپس بلڈ، کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. کتنی بھی سائنس ترقی کرے ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتا لگ سکتی ہے، اس کے 4 چیمبرز ہے، ہر چیمبر کے والو ہے، وینٹریکل ہے اور، لیکن یہ چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ، دل خون کو پمپ کرتا ہے، کبھی بھی نہیں بدلے گا. صحیح کیا نہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، تب یہ حق ہے. اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. کچھ چیز تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیشہ ترقی کر رہا ہے غلط ہے. جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے، جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس میں ترقی کر رہا ہے، جب بھی چوٹی پہ پہنچ گیا جس بات پہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. آج سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں کہ ہماری یونیورس ایک تھی پھر ایک دھماکہ ہوا، وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور نالج ملیں گے، دھماکہ کیسے ہوا، کیا ہوا. تو جتنے باقی تھیوریز تھے اباؤٹ the universe creation, steady state is proved wrong. جب اسٹیون ہاکنس نے پروف کیا اس میں کوئی رائے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کس طریقے سے بینگ ہوا. تو اس طریقے سے کچھ چیز سائنس حق ہے کبھی بھی نہیں بدلیں گی، کچھ چیز بدل سکتی ہے. تو میں جب قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں which is a scientific fact، کبھی بھی نہیں بدلیں گی. میں آپ کے پہلے سوال پہ آؤں گا، ابھی پہلے سوال پہ آؤں گا، پھر ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے کا جواب مل جائے. آپ نے کہا کہ آپ ناستک ہے،
कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और ये मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे ना, सोच रहे नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते आप, लेकिन जानते तो हैं आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते हैं ना? और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा